الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 27 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 10 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ آل عمران کے نام پہ اس تیسرے پروگرام میں ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا تو بطور قبیلہ خوب ذکر کرتے ہیں، اور ان کی اس صدیوں پرانی روایت کو قرآن میں بھی بنی اسرائیل یعنی 12 بیٹوں کے نام پہ 12 قبیلوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا، لیکن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کا نام بطور قبیلہ، بطور نسل خصوصی طور پہ بیان نہیں کرتے، اور قرآن اس کو ایک اور شان میں، ایک اور نعت نبی کی صورت میں اور ایک اور قصیدہ صالحین کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ وہ کیا حقیقت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے ہم لوگ شروع کریں گے اور پھر اگلی کچھ آیات پڑھیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا آل عمران میں سے ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ثابت تو پہلے سے بھی ہے، صرف بات ہے اپنے بچوں کو وضاحت سے بیان کرنے کی، صحیح طرح سمجھانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، مدد کرے اور ہمارے لیے حقائق کو سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ تو آیت نمبر 33 سے شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آگے وہ کچھ اور آیات پڑھیں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اس کا ترجمہ ہے جی آیت 33 اور 34 کا، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ آگے 35 نمبر آیت پہ غور کریں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ یہ تھی آیت 35 اور 36۔ اس کا ترجمہ ہے جی، جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ پھر جب اسے جنا یعنی پیدا کیا، بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، سمیتھا مریم، اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ اب اس آیت سے یہ تو بڑا پکا واضح پتہ چل جاتا ہے کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ نے، جو کہ عمران کی بی بی ہیں، عمران کی زوجہ ہیں، انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اللہ کے نام پہ اسے وقف کر دوں گی، وہ مسجد کی اور دین کی خدمت میں لگ جائے گا۔ تو اس منت ماننے کے بعد بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس تسلسل میں یہ آیتیں ہیں، پھر حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور آیت کے شروع میں ہے اذ قالت امرأۃ عمران، یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران کا نام
حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد کا نام بیان ہوا ہے، تو لہٰذا جو آل عمران صورت ہے اسے ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیدہ مریم اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جو نسل پاک ہے، اور جو ان پہ ایمان لانے والے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی اس نسل پاک کو اللہ تعالیٰ آل عمران قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ چن لیا آل عمران کو، وآل عمران علی العالمین۔ تو گویا کہ وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو یہودی کی رٹ میں مرا جا رہا ہے، وہ ان آیتوں پہ پھر سے غور کر لے، اور ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، ابھی غور کیا جا سکتا ہے، توبہ کی جا سکتی ہے، اور حقائق کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے اپنا عملی کردار آج بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حقیر کی یہ کوشش ہے کہ کاش ہمارے مسلمان حکمران جنت کا رستہ اپنائیں، تو جنت کا رستہ بالیقین قرآن پاک ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد کا نام عمران ہے، اور اسی کی نسبت سے، انہی کی نسبت سے سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کی فضیلت کا بیان یہ بنی اسرائیل کی فضیلت کی منسوخی شمار کیا جائے گا، اور یہودی تو اس میں سے ویسے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ اور آل عمران کی فضیلت کے پھر اگلے حقائق وہ یہ بھی ہیں کہ اسی سورہ آل عمران میں آگے چل کے آیت نمبر 42-43 وہ بھی سن لیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اس آیت نمبر 42 میں دیکھیں کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کے بیان ہے، اور 2 دفعہ فرمایا گیا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، یعنی اصطفا کی چن لیا جانا ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ بیان کیا گیا، اور وطہرکی یعنی جس خاتون کی طہارت کی آیت ہو قرآن میں وہ شان والی ہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر یعنی حضور کی ازواج پاک کے حوالے سے طہارت کا بیان ہے، وہ ان کی شان کا بیان ہے، ٹھیک ہے، وہ ان پہ اعتراض کا معاملہ نہیں ہے، وہ ان کی یعنی قصیدے اور تعریف والی بات ہے۔ اس کا بالواسطہ ثبوت یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو فرشتوں کے ذریعے یہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی 2 دفعہ اصطفاق اور وطہرکی کا بیان ہے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع اور سجدے اور قیام والی نماز پڑھتی تھیں، اور یہی نماز ان کے بیٹے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آ کر کے دوبارہ پھر پڑھائیں گے مسلمانوں کو انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ خاتون ہیں، عورت ہیں، لڑکی ہیں، بیٹی ہیں، اور ان کا شمار کس میں کیا جا رہا ہے؟ آل عمران میں۔ یہ بات بھی بنی اسرائیل کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یورپی حکمرانوں اور امریکی حکمرانوں کے لیے قابل غور ہے کہ تم تو یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے عمران کی آل میں سے لفظ بنی کا استعمال نہیں کیا، لفظ بیٹے کا استعمال نہیں کیا،
فرمایا آل عمران، تو آل میں بیٹا بھی ہوتا ہے، آل میں بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران پہ مسلمانوں کو پھر سے غور کرنا چاہیے کہ جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کے نام کی صورت ہے ٹھیک ہے، لیکن لفظ بنی کا استعمال وہاں پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ تھے جو بیٹوں کو اہمیت دیتے تھے۔ بے شک بیٹے کی اہمیت ثابت ہے، سجدہ صرف آدم علیہ السلام کو کروایا گیا تھا، اماں حوا کو نہیں کروایا گیا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بیٹی کی نسبت، بیٹے کی فضیلت بنی اسرائیل کے ہاں بھی لکھی ہوئی ہے، تورات میں، انجیل میں لکھی ہوئی ہے، قرآن و حدیث میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں سمجھانا یہ ہے کہ آج جو یورپی ٹولہ، امریکی ٹولہ افغانستان کے طالبان پر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے زور دیتا ہے، پریشرائز کرتا ہے، بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا ہے، FATF کے معاشی قوانین میں مذہبی قوانین کا دجل شامل کرتا ہے، ان سب ظالموں کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا لڑکی ہیں، خاتون ہیں، عورت ہیں اور بیٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آل عمران میں شمار کرتا ہے۔ وہاں پہ مریم کے حوالے سے بنی کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ آل عمران کا ذکر ہے۔ سنیے ایک اور آیت، سورۃ التحریم کی آخری آیت اور 12ویں آیت، یہ ہے 12 نمبر آیت، ہونا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ اب یہاں پہ 12 نمبر آیت میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور خاص عمران کی بیٹی بیان کیا گیا ہے، اور بالیقین وہ آل عمران میں ہیں بیٹی ہو کے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، یہ ہے سورۃ التحریم کی آخری آیت، 12 نمبر آیت۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج ہم مسلمان، ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، حتیٰ کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ قیام، رکوع اور سجدے والی نماز الحمدللہ ہم مسلمان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اگر مریم کو آل عمران میں شمار کیا گیا ہے تو آج اس کا حقیقی پرتو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم طاہرہ بیٹی، متبرک پاک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آل اولاد کو ہم لوگ حضور کی آل شمار کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سیدہ مریم کو آل عمران میں شمار کیا گیا تو ہم سیدہ فاطمہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آل اولاد کو آل رسول شمار کرتے ہیں۔ اسی لیے یروشلم کے اور آل عمران کے آج حقیقی وارث الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔